ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اچھے اور بروں کے بارے میں آپ ضرور بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی تم میں سے بھلا وہ شخص ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور فرمایا تم میں سے برا وہ شخص ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو حضرات گرامی آج ہم تصور کریں، آج ہم غور کریں کہ کون کون ہم سے ڈرتا ہے۔ کیا آج لوگ ہمارے طرز زندگی سے، کیا آج ہمارے بول چال سے، ہمارے رویے سے لوگ گھبراتے ہیں؟ کیا ڈرتے ہیں؟ کیا آج ہمارا معاشرے میں رویہ کیسا ہے؟ آج ہمارا معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ تو اس پر ہمیں توجہ کرنے۔ حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی، من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو حضرات گرامی اس حدیث پاک سے آپ غور فرما لیں کہ کیا ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہیں؟ کیا ہماری زبان سے، ہمارے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، ہمارے انداز سے لوگوں کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ایمان کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جنت کے اندر مذاق اڑانے والے، جو یعنی دنیا کے اندر جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے جنت کے اندر ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ جب دروازہ کھولا جائے گا اسے جنت میں بلایا جائے گا، دروازے کے قریب آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دوبارہ وہ واپس چلا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، جب وہ دوبارہ دروازے کے قریب آئے گا تو دوبارہ دروازہ بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ جو ہے پھر اس کو کئی مرتبہ یہ کرنے کے بعد پھر اس کو بلایا جائے گا، پھر وہ جنت ہی میں نہیں جائے گا، یعنی پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے یہ تصور کر لیا تھا، اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یار میں جب بھی جاتا ہوں جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا، لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی، کسی کو کیا بولا، کسی کو کیا بولا۔ تو آج ہم غور کریں حضرات گرامی، آج ہر بندہ یہ تصور کرے کہ آج میں لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں، اور قیامت کے دن اگر یہ سوال کیا گیا، قیامت کے دن اگر ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو بتائیں پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ بہت پیاری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، بہت سارے نماز اور روزے وہ لے کر دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، جب اس کو میدان میں کھڑا کیا جائے گا، اب اس نے کیونکہ دنیا میں لوگوں کا مال دبایا، لوگوں کا حق کھایا، لوگوں کا خون بہایا، لوگوں پر ظلم کیا، تو وہی مظلوم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے باری تعالیٰ اس نے ہمیں دنیا میں ہمیں ذلیل کیا تھا، دنیا میں ہمیں پریشان کیا تھا، دنیا میں اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تو لہٰذا اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب ان مظلوم لوگوں کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جائیں گے۔ اور جب سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، فرمایا کہ پھر جو ہے اس کے اور پھر آ جائیں گے، وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ اس نے ہمارا بھی حق کھایا تھا۔ اب ان مظلوموں کے جتنے گناہ ہوں گے اس آدمی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ جب گناہوں کا جو ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا، جب گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی آج ہم تصور کریں، آج ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، آج بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بلا وجہ ایذا بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی چغلیاں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مسلمانوں پر بہتان بھی لگا رہے ہیں، تو کیا پھر یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نیکیاں تو اپنی جگہ، مگر قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دن آئے گا تو یہ سارا حساب جب ہوگا تو یہ ساری جو نیکیاں ہماری ہوں گی
تو وہ سارے ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ بہت ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا تو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے معافی مانگے۔ اگر باپ نے ناحق اپنے بچوں کا بلا وجہ اپنے بچوں کا دل دکھایا تو باپ کو چاہیے اپنے بچوں سے معافی مانگے۔ اگر کسی پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا تو پیر کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے مرید سے معافی مانگے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ بیوی یعنی کہ شوہر اپنے بیوی سے کیسے معافی مانگے، باپ اپنے بچوں سے کیسے معافی مانگے؟ بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور قیامت کے دن وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، کئی مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ آ کر مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی سرکار دو جہاں کملی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے بار بار یہ جو ہے اس بات کا آپ نے اظہار فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر مجھ سے لے لے، آج میں حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمیں اس پر غور کرنے چاہیے۔ ایک بہت گناہ گار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد دوستوں نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن جو ہے میری بیوی کھانا بنا کر لائی اور کھانے میں یعنی سالن میں نمک زیادہ تھا۔ جب میں نے کھانا کھایا تو مجھے اتنا غصہ آیا، اور جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دیکھا کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، میں صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتا ہوں مگر وہ مجھے چلا ہی جا رہا ہے، وہ عذاب نازل نہیں فرماتا، تو آج کیوں نہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسے معاف فرما دیا، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور مرنے کے بعد اس کا یہ صلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندے، اے شخص، جب اس کو نے معاف کر دیا تو میں نے اس کے سبب یعنی اس کے سبب میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو حضرات گرامی، آج بھی اگر کوئی شخص کسی پر رحم کرے گا، کسی کو معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہمارے پڑوسی کیا ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہیں، ہماری وجہ سے ان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ایک ملک میں کمپٹیشن کروایا گیا اور وہاں پر سارے بادشاہ جمع ہوئے، اور کمپٹیشن اس لیے کروایا گیا کہ وہاں پر جتنے بھی بے وقوف لوگ ہوں سب کو جمع کیا جائے اور جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اچھا، کمپٹیشن کروایا گیا، جب کمپٹیشن ہوا تو وہاں پر یہ سلیکٹ ہوا کہ ایک جو ہے بے وقوف کو اس کے کارنامے اتنے تھے کہ اس کو انعام دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری، اس بے وقوف کو پہنا دی۔ اب کمپٹیشن ختم ہو گیا، سب لوگ گھر چلے گئے۔ اب جب بادشاہ بیمار ہوا، بہت عرصہ بیمار رہا، آخری یعنی کہ وقت آیا جب مرنے کے قریب ہی تھا کہ اس بے وقوف شخص کو پتہ چلا کہ جو بادشاہ ہے وہ موت کے قریب ہے، تو وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ اے بادشاہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں میں بیمار ہوں، آخری لمحے میں ہوں، موت کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس جہان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تم اس جہان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جس جہان میں جا رہے ہو کیا وہاں پر بھی محل ہیں؟ اس نے کہا تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو میری ایک جھوپڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت سارا پیسہ ہے، درہم ہے، دینار ہیں، گھوڑے ہیں، بہت سارا مال ہے، کیا وہاں کے لیے بھی آپ نے کچھ بھیجا؟ اس نے کہا وہاں پر تو ایک جو ہے نا ایک رقم بھی نہیں بھیجی، ایک روپیہ بھی نہیں بھیجا۔ اچھا، اس نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے خدام ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کیا آگے جہاں جا رہے ہو تو وہاں پر بھی کوئی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہے، وہاں پر بھی کوئی انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بھیجا۔ اس نے کہا کہ اس بے وقوف نے اپنے گلے سے وہ مالا اتار کر اس بادشاہ کو پہنا دی۔ اس نے کہا کہ پھر سب سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے اور یہاں نہیں رہنا، یہ دنیا فانی ہے اور میں نے دوسری جگہ جانا ہے، اور وہاں کے لیے جہاں تم نے ہمیشہ جانا ہے وہاں کے لیے کچھ انتظام ہی نہیں کیا، تو پھر تو بے وقوف تو آپ ہوئے نا، سب سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے۔ تو یہ بظاہر ایک مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں بہت کافی، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرات گرامی، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا جو ہے اس کی حیثیت جو ہے نا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے،
اور جتنا بھی ہم نے مال کمایا، دولت، یہ سارا کچھ یہاں رہ جائے گا، لیکن ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال جائیں گے، اچھے اعمال جائیں گے۔ تو آج آگے کے لیے سوچیں، آخرت کی فکر کیجیے، دنیا کو چھوڑیے، دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، مگر آخرت کی فکر کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آپ کی آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کا جو مختصر ہمارا موضوع تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس پر جو بھی ہم لب کشی کی بیان ہوا، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔